کہ سنیے صدائے خون شہیدان کربلا، آراستہ نہ جنگ کا میدان کیجیے۔ ایک حقیقی عزادار کی جو ذمہ داری ہے ایک آئیڈیل سوسائٹی بنانے کے لیے، تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ مقصد کربلا جو ہے اس کو اولیت دے، اور جس چیز کو اولیت ہے ہمارے یہاں اس کو ثانویت دے۔ جیسے آخری جب وقت آیا ہے، امام نے اپنے انصار کو کہا کہ جس کو لوٹنا ہے لوٹ جائے، لیکن وہ باعمل ہو کے اپنی تلواروں کو اپنے نیتے گردن پہ رکھ کے انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ مولا ہم صرف اپنی باتوں سے آپ کے لیے منتظر نہیں، ہم اپنے عمل سے بھی آپ کے لیے منتظر ہیں، اور دل و جان سے ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ کربلا واقعہ دکھا کر کے سن 61 ہجری میں یہ بتایا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ انسانیت اور اپنی اخلاق سے دنیا میں اپنے کو پیش کرے۔ ایک آئیڈیل سوسائٹی بنانے کے لیے ایک عزادار کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ ایک حقیقی عزادار کی جو ذمہ داری ہے ایک آئیڈیل سوسائٹی بنانے کے لیے، تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ مقصد کربلا جو ہے اس کو اولیت دے، اور جس چیز کو اولیت ہے ہمارے یہاں اس کو ثانویت دے۔ کیونکہ مقصد اگر ہم چھوڑ کر صرف مان لیجیے ہم گریے پر توجہ کریں تو بالکل ہماری حیثیت ایسے ہی ہو جائے گی کہ جیسے ہم ساحل پر کھڑے ہیں، کشتی حسین ہے، اگر اس کے فضائل و کمالات کو دیکھیں گے تو تعریف کیے بغیر رہ نہیں پائیں گے، اور اس کشتی کو طوفان میں گھرا ہوا دیکھیں گے تو پھر اس کے اوپر گریا کریں گے، لیکن کسی بھی حال میں ہم کشتی کے شریک نہیں ہوں گے۔ تو اب ایک حقیقی عزادار کون ہے؟ جس کا ایک لمحہ بھی توحید سے خالی نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی کربلا اللہ سے ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہیں تھی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری عزاداری خدا کے ہمراہ ہے یا خدا کو ہٹا کر ہے۔ اگر ہٹا کر ہے تو ہم ایک آئیڈیل سوسائٹی سے دور جا رہے ہیں، اور اگر خدا کے ساتھ ہے، امام حسین السلام کے مقصد کے ساتھ ہے، تو پھر ہم ایک آئیڈیل سوسائٹی بنانے کی طرف جا رہے ہیں جس کے اندر جذبہ انقلاب ہوگا، جو تاج کو برداشت نہیں کر سکتی ہوگی، جس کے اندر جرت اظہار ہوگی، جو علم دوست ہوگی، جو عبادت دوست ہوگی، جو توہمات سے دور ہوگی، جو مقصد حسین کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کی کوشش کرے گی، اور ورنہ صرف توہمات دیتی ہوئی چلی جائے گی اور آنے والی نسلوں کے لیے مشکل پیدا کر دے گی۔ کربلا کے سائے میں ایک منتظر میں کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے، وہ کوالٹیز جو 72 شہداء میں بھی موجود تھیں؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ شہداء کے سلسلے سے ہمارے اندر منتظر کیا ہونا چاہیے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں وقت کے امام کے لیے منتظر ہونے کے لیے باعمل ہونا ضروری ہے۔ خالی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہمارے اندر ایکشنز ہونے چاہیے۔ جیسے آخری جب وقت آیا ہے، امام نے اپنے انصار کو کہا کہ جس کو لوٹنا ہے لوٹ جائے، لیکن وہ باعمل ہو کے اپنی تلواروں کو اپنے نیتے گردن پہ رکھ کے انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ مولا ہم صرف اپنی باتوں سے آپ کے لیے منتظر نہیں، ہم اپنے عمل سے بھی آپ کے لیے منتظر ہیں، اور دل و جان سے ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ تو ہمیں باعمل ہونا زیادہ ضروری ہے، اور باتیں ہم کرتے ہیں یقیناً ہمیں کرنی چاہیے، باتوں سے ہی عمل پہ انسان آتا ہے، لیکن ہمارا جو مین اصلی ہدف ہے وہ ایگزیکٹلی ہمیں اپنے عمل کو دکھانا ضروری ہے، اور اپنے عمل سے ہم اپنے منتظر ہونا چاہیے۔ چاہے ایک ایجوکیشن والا بچہ ایجوکیشن بھی حاصل کر رہا ہے تو وہ اس بنا پہ حاصل کرے کہ وقت کے امام کا اگر ظہور ہو تو یہ ایجوکیشن ہم ان کے لیے کریں۔ اگر ایک انسان اگر کام کر رہا ہے تو وہ اس بہتر پہ ایک بنا پہ کام کرے کہ اگر وقت کے امام کا ظہور ہو جائے تو ہم کہہ دیں کہ مولا ہم اس لیے تیاری کر رہے تھے، اور اس وجہ سے ہم تیاری کر رہے تھے، آپ کے آنے کے منتظر تھے۔ چاہے وہ کام سے ہو، چاہے وہ ایجوکیشن سے ہو، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اپنے اپنے فرقے میں آپ جس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں کریے، لیکن آپ کے ذہن میں وقت کے امام کا تصور ہونا ضروری ہے، اور ہر چیز کو ایسوسیٹ کریے وقت کے امام کے ساتھ کہ آپ اپنے وقت کے امام کے منتظر ہیں اپنے عمل کے ساتھ ساتھ۔ کربلا کے واقعے کی یاد ہر سال منانا کیوں ضروری ہے؟ کربلا کے واقعے کی یاد اس لیے منانا ضروری ہے کہ دنیا یہ جانے کہ انسانیت کیا ہے اور اخلاق کیا ہے، محبت کیا ہے۔ مجھے یہ دکھانا ہے کہ انسانیت کا فروغ دینا ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے یہ کربلا واقعہ دکھا کر کے سن 61 ہجری میں
یہ بتایا ہے. یہ خالی ایک مذہب کے نہیں ہیں, یہ پوری دنیا کی انسانیت کے لیے امام حسین نے یہ واقعہ کربلا نمودار ہوا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ انسانیت اور اپنے اخلاق سے دنیا میں اپنے کو پیش کرے اور اپنے کردار کو اتنا وسیع کرے کہ ہمیں مانا جائے کہ ہم واقعی اللہ کے نمائندے ہیں, اللہ کی طرف سے ہم کو یہاں پر بھیجا گیا ہے اور میں نمائندگی اہل بیت کی کر رہا ہوں. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت سے جو اہم پیغام ہیں وہ کیا ہیں, وہ آپ ناظرین کو بتائیں. یہ شعر کے ذریعے بات واضح کر دوں کہ جناب زینب نے یہ پوری دنیا کو بتایا کہ حسین لخت دل بو تراب ہے کہ نہیں, سوارے دوش رسالت مآب ہے کہ نہیں, ارے زباں چسائی ہو جس کو نبی نے بچپن میں, وہ شہر علم پیمبر کا باب ہے کہ نہیں, اور نبی جو چھوڑ گئے اپنے بعد دو چیزیں, ایک آل دوسرے حق کی کتاب ہے کہ نہیں, اور اگر چال کو چھوڑا قرآن کو مان لیا, نتیجہ حشر میں اس کا خراب ہے کہ نہیں.